پردے کے تعلق سے پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 1 ضرور دیکھیں۔ الحمدللہ یہ کیا ہے، آیات اور ان کا ترجمہ ہم نے سن لیا۔ اب اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ تو پہلی آیت کیا تھی؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ تو اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، اب تفسیر دیکھیے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں۔ دیکھیے، پہلے مردوں کو حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ادھر عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھیں۔ اسی وقت حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی، جو کہ نابینا صحابی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردے کا حکم فرمایا۔ میں نے عرض کی وہ تو نابینا ہیں، ہمیں دیکھ اور پہچان نہیں سکتی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ دیکھیے، یہ ہے پاکیزہ اسلام۔ حالانکہ نہ تو کوئی ان صحابی کی طرف سے کوئی فتنے کا اندیشہ ہے اور نہ ان پاکیزہ امہات المومنین کی طرف سے کوئی ایسا بندہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی فتنے کا اندیشہ ہو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پردے کا حکم دیا۔ اور پھر جو آیت تھی، جو اسی آیت کا جز ہے، تو اس کا تفسیر یہ ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت نہ دکھائیں۔ اس سے کیا مطلب ہے زینت نہ دکھائیں؟ تو آئیے تفسیر پڑھتے ہیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور اور سرما وغیرہ، اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دیکھنا مباح ہے، یعنی اللہ پاک نے فرمایا اپنی زینت نہ دکھائیں، یعنی فرماتے ہیں وہ چیزیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہیں وہ چیزیں نہ دکھائیں۔ لیکن وہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سرما وغیرہ۔ یہ تو اب اکیلے سرمے دانے کوئی دیکھے یا سرمے کو دیکھے یا کوئی شیشے کو دیکھ لے تو یہ تو کوئی مباح کام ہے، اس میں تو حرام کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن اس آیت کا مطلب کیا بنا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، یعنی بدن کے وہ حصے نہ دکھائیں جن پر زینت کی جاتی ہے، جن پر میک اپ کیا جاتا ہے، جیسے کہ سر، جیسے سر ہے اس کو ڈھکنا ضروری ہے، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنیاں، پنڈلیاں، ان سب کا ڈھکنا کیا ہے؟ ضروری۔ یہ زینت کی چیزیں ہیں۔ البتہ بدن کے وہ اعضاء، وہ پارٹ جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے، اس لیے ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں، لیکن فی زمانہ، یعنی اس دور کے اندر چہرہ بھی چھپایا جائے گا۔ اب جو ہے کہ ہاتھ، پاؤں یا چہرہ بھی ان میں مشقت ہوتی ہے تو چھپانا کوئی ضرور نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہاں پر ہے جہاں پر فتنہ نہ ہو، اور یہ اپنے کیا ہے جو اس کے مطلب کیا ہے، جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں پر یہ ہے، اور جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر کیا ہے؟ چہرہ چھپانے کا بھی حکم ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے اس کے آیت کی تفسیر اور بھی ہے۔ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زیادہ ظاہر یہ ہے، یعنی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آیت میں مذکورہ حکم نماز کے بارے میں ہے، یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا بدن چھپائے۔ یہ حکم عورت کو دیکھنے کے بارے میں نہیں، یعنی فرماتے ہیں آیت اس کا مطلب کیا ہے، یعنی چہرہ، ہاتھوں کی یہ پنجے، ہاتھوں کے مطلب کیا ہے، یہ کلائیاں وغیرہ ہیں اور پیروں کے پنجے وغیرہ ہیں، اس کے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی حالت میں چہرہ کھلا رہے، ہاتھ وغیرہ یہ ہیں، پہنچے ہی کھلے رہے، پیر مطلب کیا ہے نیچے کے پنجے کھل رہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، صرف نماز کے لیے حکم ہے، عام حالت میں نہیں ہے۔ کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لیے اس کے کسی حصے کو بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں، اور
علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدر ضرورت جائز ہے، یعنی اگر کوئی بیمار ہوگی عورت اور اسے بقدر مجبوری جسم کے ان حصے کو کھولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ جو کہ پردے کے چیزیں ہیں جن کے پر پردہ فرض تھا، تو وہ بقدر ضرورت کھول سکتی ہے، اور حتی المقدور چاہیے کہ لیڈیز ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ اگر مجبوری ایسی ہے کہ شرعی مجبوری لیڈیز ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ کیا ہے اور دیگر ذرائع اپنا سکتی ہے۔ اور پھر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، حالانکہ ترجمہ آپ پہلے سن چکے ہیں، اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ اور وہ اپنے دوپٹے اپنی گریبانوں پر ڈالے رکھے۔ بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سر کھلا رہے، کیا یہ اس کا مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں کہ سر کھلا رہے اور گریبانوں پر رہیں۔ دیکھیے آگے، یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیورات اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں، یہ حکم ہے۔ ٹھیک ہے نا، دوپٹے کے ذریعے گریبان بھی ڈھکے رہیں، بالوں بھی ڈھکے رہیں، گردن ڈھکی رہے، پہنے ہوئے زیور وغیرہ سب ڈھکا رہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی بناؤ سنگر ظاہر نہ کریں۔ اس آیت سے ان مردوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضاء مثلا سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کونیاں اور پنڈلیاں وغیرہ ظاہر کر سکتی ہیں، چنانچہ وہ مرد حضرات یہ ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید پردے کے تعلق سے معلومات کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 3 ضرور دیکھیں۔